یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے، پیسے والوں کا ملک ہے۔ نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں اسی عدلیہ نے مانگی تھیں۔ اسحاق ڈار سلمان شہباز لندن میں تھے، ان کو پاکستان میں عدالتی ریلیف مل گیا۔ حمزہ شہباز کو گھر کی بیسمنٹ میں چھٹی والے دن ضمانت ملی۔ خورشید شاہ 1.5 سال حراست میں رہے، ایک دن صرف رہے وہ قید میں، باقی سارا عرصہ ہسپتال میں رہے۔ ان ساروں کو من پسند خوراکیں ملتی تھیں، من پسند واقعے یہ کرتے تھے، من پسند ملاقاتیں کرتے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں ایک بات بڑی زور و شور سے کی جا رہی ہے، ایک بیانیہ بڑا زور و شور سے بنایا جا رہا ہے، اور پی ڈی ایم حکومت اس پر 80% اپنا وقت ضائع کر رہی ہے یا وقت لگا رہی ہے کہ عمران خان عدلیہ کا لاڈلا، عمران خان عدلیہ کا چہیتا، عمران خان کو عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف مل رہا ہے، عمران خان سے عدلیہ غیر معمولی سلوک کر رہی ہے، عمران خان کو غلط ریلیف دیا جا رہا ہے، یا عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، یا عمران خان کی پشت پناہی ہو رہی ہے، یا عمران خان کے ساتھ عمران اور عدلیہ کا میچ، فکسڈ میچ جاری ہے۔ سوال یہ ہے، کیا واقعی عمران خان کو عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف مل رہا ہے؟ سوال یہ بھی ہے، کیا عمران خان پہلے آدمی ہیں جن کو عدلیہ سے غیر معمولی ریلیف ملا ہے؟ یا سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان کو جو ریلیف عدلیہ سے ملا ہے اس کی پہلے کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، یا یہ سب سے زیادہ ریلیف عمران خان کو عدلیہ سے ملا ہے؟ اب یہ بات چھوڑ دیجئے کہ عمران خان پر 150 مقدمے ہیں اور ان میں سے 90% جعلی ہیں، من گھڑت ہے اور جھوٹے ہیں۔ یہ بات بھی چھوڑ دیجئے کہ عمران خان روزانہ عدالتوں میں رسوا ہوتا پھر رہا ہے یا پیش ہوتا پھر رہا ہے، کبھی ایک عدالت، کبھی یہ دوسری عدالت، کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، ایک دن میں 4 عدالتوں میں پیشیاں، اور جان کے خطرے کے باوجود، گرفتاری کے خوف کے باوجود، کبھی یہاں پیشی پہ، کبھی وہاں پیشی پہ، کبھی وہ شیلڈ لگا کر اور خود کو اس شیلڈ میں وہ جو لوہے کی شیلڈ ہے یا وہ بلٹ پروف شیلڈ ہے اس میں جا کر، خیر وہ جا کر بھی پیش ہو رہا ہے، اور کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور کی لوور جوڈیشری میں، کبھی اسلام آباد کے لوور جوڈیشری میں۔ اور یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ عمران خان کے گھر کا دروازہ ٹوٹ چکا، گھر پہ ان کی غیر موجودگی میں پولیس لوٹ مار کر چکی یا لوٹ مار ہو چکی۔ یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ یہ ملک جو ہے، یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے، پیسے والوں کا ملک ہے۔ یہاں جو ریلیف ملتا ہے ہر جگہ پہ، عدلیہ سمیت ہر محکمے میں، وہ طاقتوروں کو ملتا ہے اور پیسے والوں کو ملتا ہے۔ باقی یہ ریلیف سہولتیں ساری ان کے لیے ہیں، باقی جو 90% ہے وہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اس بحث سے نکل کے میں صرف چند مثالیں دیتا ہوں کہ آپ گزشتہ 2-3 دنوں سے پی ڈی ایم والے اس پر بڑے سیخ پا ہو رہے ہیں، یعنی بلاول سے زرداری صاحب تک، اور مریم سے نواز شریف صاحب تک، اور مولانا صاحب سے لے کر نیچے تک، کہ جو چیف جسٹس نے عمران خان کو سپریم کورٹ میں جیسے کہا گڈ ٹو سی یو، اور ویلکم خان صاحب، آپ ایک دن کے لیے ہماری کسٹڈی میں، مطلب ہمارے مہمان ہیں، جائیے، گپ شپ لگائیے، سو جائیے اور صبح عدالت میں پیش ہو جائیے۔ اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے، یہ پی ڈی ایم والے بھول گئے ہیں نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں اسی عدلیہ نے مانگی تھیں، نواز شریف صاحب کے لیے فل ڈے سماعتیں اسی عدلیہ نے کی تھیں، نواز شریف صاحب کے لیے ایک عدالت سے خاص طور پر روبکار لے کر، کاغذ لے کر دوسرا بندہ لاہور اسی رات بائی ایئر پہنچا، خصوصی طیارے سے پہنچا، اور جا کر اس نے، تاکہ نواز شریف صاحب اسی شام کو ریلیز ہو سکیں یا نکل سکیں جیل سے۔ نواز شریف صاحب کو لندن جانے والا جو معاہدہ کیا گیا نواز شریف صاحب سے، وہ جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جس کی گارنٹی شہباز شریف نے لی تھی، وہ معاہدہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی زیر نگرانی ہوا۔ جج صاحبان نے مشورے دیے کہ اس کو اس طرح کر لیں یا اس کو اس طرح کر لیں، مطلب یہ بھی ہوا۔ نواز شریف صاحب کو 8 ہفتے کا طبی ریلیف
مجرم نواز شریف کو 8 ہفتے کا طبی ریلیف، پاکستان کی تاریخ میں عجیب و غریب ہے کہ 8 ہفتے کا طبی ریلیف ملا اور وہ گھر اپنے گئے، 8 ہفتے وہ رہ کے آئے، رائے ونڈ محل میں وہ رہے۔ پھر نواز شریف صاحب کو دوسرا طبی ریلیف انہی عدالتوں نے دیا اور نواز شریف صاحب لندن گئے اور علاج کے لیے چند ہفتوں کے لیے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے، اور یہ عدالتیں اب بعد میں کہہ رہی ہیں کہ وہ نواز شریف جھوٹ بول کے گیا، نظام کی تضییق کر کے گیا، اب ہمارے اوپر ہنس رہا ہوگا۔ وہ نواز شریف وہاں فٹ ہے، یورپ کی سیر کر چکا ہے، عمرہ کر چکا ہے، عمران خان کی حکومت گرا چکا ہے، ڈیلیں ڈھیلیں کر چکا ہے اور پورا ملک چلا رہا ہے، ایک دن بھی اسپتال نہیں، ایک دن بھی علاج کے لیے نہیں، لیکن وہ وہیں موجود ہے۔ یہ بھی عدلیہ کی وجہ سے موجود ہے۔ عمران خان کو کبھی 2 ریلیف نہیں ملے، 8 ہفتے کا گھر اور 8 باقی لندن۔ اچھا، پھر اسحاق ڈار اور سلمان شہباز لندن میں تھے، ان کو پاکستان میں عدالتی ریلیف مل گیا، کوئی ان کو گرفتار نہ کرے، وہ آ رہے ہیں سرنڈر کرنے، خبردار کسی نے، حالانکہ مفرور تھے لیکن خبردار کوئی ہاتھ لگائے۔ حمزہ شہباز کو گھر کی بیسمنٹ میں چھٹی والے دن ضمانت ملی، مطلب چھٹی والا دن تھا، وہ گھر کی بیسمنٹ میں تھے، ضمانت ملی اور ان کو گھر کی بیسمنٹ تک پہنچائی گئی۔ شہباز شریف صاحب کی نے ضمانت ہوئی، انہوں نے ضمانتی مچلکے جمع ہی نہیں کروائے، دوبارہ عدالت آئے اور ان کو ضمانت میں توسیع ہو گئی۔ جج نے ہلکا سا پوچھا آپ نے ضمانتی مچلکے جمع نہیں کروائے، انہوں نے کہا نہیں کروایا، اچھا اگلی مرتبہ کروا دیجیے۔ کسی غریب آدمی کو ضمانتی مچلکے جمع کیے بنا، یعنی ضمانت کی بانڈز جو ہوتے ہیں وہ جمع کیے بنا جانے دیا جاتا ہے، اور کل عمران خان رات 10:15 بجے بیٹھے ہوئے تھے وہ ضمانتی مچلکے جمع کروانے کے لیے۔ اچھا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز 16 ارب کے منی لانڈرنگ کیس سے بنا پورا کیس چلے، بنا پورے گواہوں کو سنے، بنا پورے ثبوت دیکھے اچانک بری ہو گئے، اور جس جج نے بری کیا وہ مریم اورنگزیب کی وزارت میں کمشنر انفارمیشن بھی لگ گیا۔ یہ اور آگے سنیے، زرداری صاحب 1.5 سال میں 2 مرتبہ پیش ہوئے، باقی میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، حاضریوں ایک حاضریوں پہ استثناء پہ استثناء، حاضریوں سے استثناء پہ استثناء، میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر زرداری صاحب ویڈیو لنک سے بھی پیش ہوئے، اور پھر زرداری صاحب پہ ایک فرد جرم کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ، اور ہاں زرداری صاحب کا وہ بتانا تو بھول گیا کہ زرداری صاحب جب حراست میں آئے، گرفتار ہوئے، تو 24 گھنٹے ان کا ذاتی ملازم جو بی پی اور شوگر چیک کرنے والا موجود تھا، اور مساج چیئر تک میسر کی گئی زرداری صاحب کو، جس پر بیٹھ کر وہ ملاقاتیں فرماتے تھے، اور جب چاہیں واک کر لیں، جو چاہیں کھائیں، اور جس طرح رہنا چاہیں رہیں۔ مریم نواز صبح جاتی ہیں لاہور ہائی کورٹ، درخواست ضمانت دیتی ہیں، دوپہر کو ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، اور ان کے کہا جاتا ہے کہ نیب نے اگر مریم نواز کو گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے بتائے تاکہ وہ ضمانت کروا لیں یا ملک سے چلی جائے۔ اچھا، پھر یہ سارے جو ہیں، یہ سارے جو پی ڈی ایم والے تھے، جب شاہد خاقان عباسی اور بہت سارے لوگ جب آپ اقتدار میں تھے، جیلوں اقتدار سے نکلے تو جیلوں میں گئے، تو ان ساروں کو من پسند خوراکیں ملتی تھیں، من پسند واقعیں یہ کرتے تھے، من پسند ملاقاتیں کرتے تھے۔ اور ان کی شکایتیں کیا تھیں جیل میں؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں وہ کھانے کی ٹرے جو ہے نا وہ زمین پہ رکھ کے چلا جاتا ہے، جو نیب کا حراست میں تھے تو کھانے کی ٹیبل زمین پہ رکھ دی جاتی ہے، تو میں اٹھا نہیں سکتا، میری کمر میں درد ہے۔ جج صاحب نے کہا خبردار آئندہ اوپر رکھی جائے تاکہ ان کو جھکنا نہ پڑے۔ شہباز شریف صاحب نے ایک عدالت میں یہ شکایت کی کہ میری کرسی، پہلے جب میں نماز کا وقت ہوتا تھا کرسی قبلہ رخ کے اہلکار کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا، یعنی میں خود کرسی نہیں کر سکتا، وہ اسے کرنی چاہیے۔ جج صاحب نے کہا کی جائے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ مجھے جس گاڑی میں لایا گیا ہے اس کی بریک ہی کوئی نہیں، ویسے بڑی حیرت ہے کہ بریک کے بغیر گاڑی چلنا، لیکن خیر، تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک کیا کہ مجھے جس گاڑی میں لایا جا رہا ہے پرانی میں لایا جا رہا ہے، نئی گاڑی میں لایا جائے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کمرے میں مجھے رکھا جاتا ہے اس کا دیواروں کا پینٹ گرتا رہتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ناشتہ دیا گیا وہ کچا انڈا اور ٹھنڈا سلائس تھا۔ یہ شکایتیں تھیں، یہ ان کی حراستیں تھیں، یہ ان کی جیلیں قیدیں تھیں۔ اچھا، آگے سنیے، آغا سراج درانی جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے، وہ نیب نے ان کو گرفتار کیا، وہ
اب صورتحال یہ ہوتی تھی کہ نیب حراست سے نکلتے تھے، قومی صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا انہوں نے فوراً، تو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں پروڈکشن آرڈر پہ حاضر انہوں نے ایک رول بنایا ہوا ہے ایلیٹ کلاس نے کہ جو ہی کوئی ممبر گرفتار ہوتا ہے یہ بڑا والا جو لیکن بڑا ہو، زرداری صاحب ہوں، سرائی درانی ہوں یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں، اس کے بعد پروڈکشن آرڈر اسپیکر جاری کرتا ہے کہ اس کو بھجوایا جائے۔ اب یہ خود اسپیکر تھے تو خود ہی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے ہوتے تھے، تو لہٰذا جو ہی گرفتار ہوئے ادھر سے سندھ کی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا اور یہ وہاں سے نیب حراست سے نکلتے تھے اور جا کے اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کے ہاؤس چلاتے تھے۔ اچھا، خورشید شاہ 1.5 سے پونے 2 سال حراست میں رہے، 1 دن صرف رہے وہ قید میں، باقی سارا عرصہ ہسپتال میں رہے، اور عدالت کو بولے، ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کو بولنا پڑا کہ یہ کیسا قیدی ہے جو 1 دن بھی، دوسرا دن جس نے جیل میں نہیں گزارا ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ شرجیل میمن صاحب تو جس VIP شاندار کمرے میں ہسپتال میں تھے، وہاں تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے چھاپا بھی مارا تھا، سب جیل جو قرار دے گی، اور وہاں سے انہوں نے مشروب مغرب بھی پکڑا تھا جو بعد میں زیتون کا تیل بن گیا تھا، مشروب تھا پتہ نہیں جو۔ اچھا، ڈاکٹر عاصم کی اس طرح کی حراست کی پیشی پہ آئے، وہاں سے سیدھے ایک ایمبیسی میں گئے، اپنے بیٹے کے نام پاور آف اٹارنی کیا، ڈاکومنٹس وغیرہ سائن کیے، اور وہاں سے سیدھے پھر حراست میں چلے گئے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں یہ سارا ایلیٹ کلاس، عمران خان کو کوئی غیر معمولی، عمران خان تو جعلی جھوٹے مقدموں میں وہ ضمانتیں اس کو مل رہی ہیں جو عام آدمی کو بھی ملتی ہیں، تھوڑا سا پیسے والا ہو، تھوڑا سا اس کا فیس ہو تو اس کو بھی ملتی ہیں وہ ضمانتیں، کیونکہ کیس کی ابتدائی شکل میں تو ضمانتیں ملتی ہیں، خارج بھی ہوتی ہیں، ملتی بھی ہیں۔ اچھا، تو اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو عدلیہ کا چہیتا اور لاڈلا ہے وہ ہاؤس آف شریف ہے۔ بے نظیر بھٹو سے اعتزاز حسن تک سب گواہی دے چکے ہیں، بے نظیر بھٹو تو کہہ چکی ہے کہ یہ کانگرو عدالتیں ہیں اور چمک کا نتیجہ یعنی پیسہ، اور نواز شریف صاحب جب بھی نواز شریف جاتا ہے، ایک کیس میں نواز شریف جاتا ہے اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اسی کیس میں اگر میں جاؤں تو مجھے ریلیف نہیں ملتا۔ تو یہ سارے ڈھیلیں کر چکی عدالتوں سے، ان جو جسٹس قیوم والی عدلیہ ان کو میسر آ چکی ہے، اور یہ ہر اپنی من مرضی کے فیصلے لیتے رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کی خواہش ہے کہ جلدی از جلدی عمران خان جو ہی عدالت میں جائے ضمانت کینسل اندر، دوسرے کیس میں جائے ضمانت کینسل اندر۔ عمران خان کو اب ان کو مصیبت یہ پڑی ہوئی کہ عدلیہ عمران خان کی سنے ہی نہ اور اس کو اندر ہی رکھے، تو جو وہ ضمانتیں مل جاتی ہیں تو اس پہ انہوں نے عدلیہ پہ چڑھائیاں کی ہوئی ہیں۔ اور مولانا صاحب کا دھرنا بھی خیر سے 2 وجہ سے ہے۔ مولانا صاحب کا دھرنا، ایک وجہ کہ جو الیکشن سے فرار حاصل کر چکے ہیں اور توہین عدالت لگ چکی ہے 2 صوبوں کے الیکشن کے، اس کا فیصلہ چیف جسٹس توہین عدالت ہم پہ نہ لگائے، وہ دباؤ ڈالنا، اور دوسرا یہ دباؤ ڈالنا عدلیہ پوری پہ کہ آئندہ عمران خان عدالت میں آئے تو اسے ریلیف نہ دیا جائے، حالانکہ یہ سارے اس سے زیادہ ریلیف لے چکے ہیں۔ عمران خان تو ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔